کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایک ایسے ہے کہ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا کہ اس کے کاندھے پر اس کا ایک بیٹا تھا۔ زمین پر تمام کھڑے لوگ ایک دم سادے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ تو یقین ایک الگ چیز ہے اور بھروسہ ایک الگ چیز ہے۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑے گا، اور ہم سب اسی بھروسے کی کمی کا شکار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ جب شک شبہ کے اندر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ہماری دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انسان کو ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت کو کوئی آواز اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس آواز کو بار بار سننے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ بھی نہیں گمان کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، اور یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ تمہارا رب تو القادر ہے، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر چیز پر قادر۔ اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادھوری ہے، اسے مکمل کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ اپنے رب سے مانگنے کا جو خیال دل میں آیا ہے، وہ خیال لانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے۔ جو بار بار بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے وہ دعا، اس دعا کی زندگی کا حصہ بنانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے۔ تو تم یقین رکھو اللہ کی ذات پر۔ سورۃ الضحیٰ میں یقین دلاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کا اختتام صبح پر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کتنی ہی طویل یا اندھیری کیوں نہ ہو۔ اور ان طویل اور اندھیری راتوں میں ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ وہی ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارا ساتھ رہے گا اندھیری راتوں میں۔ رحم تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، ادھر اللہ سے دعا کریں، ہر وقت اللہ سے مانگا کریں۔ یہ دعائیں ہی ایسی چیز ہیں جو ہمارا مقدر نصیب بدل سکتی ہیں۔ ہمیں بار بار دعاؤں کا خیال آنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ میرے بندے جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں وہ تمہیں عطا فرما دوں گا۔